فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اس نور سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جس وقت جبرائیل علیہ السلام سے بھی پہلے، حضرت میکائیل علیہ السلام سے پہلے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پہلے، تمام کائنات سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور وہ نور 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم کے پیشانی مبارک پہ اس نور کو رکھ دیا، اور اس نور ہی کی وجہ سے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا اے میرے فرشتوں میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ پتہ کیا چلا کہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے جبرائیل جھک رہے ہیں، نور مصطفیٰ سے میکائیل جھک رہے ہیں، نور مصطفیٰ سے حضرت اسرافیل جھک رہے ہیں، نور مصطفیٰ حضرت اسرائیل جھک رہے ہیں، نور مصطفیٰ کی وجہ سے تمام فرشتے جھک رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے آدم کے پیشانی چمک رہے ہیں، آدم کے پیشانی چمک رہے ہیں، ہمارے نبی کے نور سے حضرت ابراہیم کی خلت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے حضرت اسماعیل کی قربانی چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے حضرت موسیٰ کا کلام چمک رہا ہے، ہمارے نبی کے نور سے حضرت عیسیٰ کی روحانیت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے صدیق اکبر کی صداقت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے فاروق اعظم کی عدالت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے عثمان غنی کی سخاوت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے مولا علی کی شجاعت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے فاطمہ زہرا کی طہارت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے امام حسن مجتبی کے صبر و تحمل کا پیکر چمک رہا ہے، ہمارے نبی کے نور سے امام حسین کی استقامت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے امام آدم کی وقاحت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے قوم آدم کی کرامت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے غریب نواز کا تبلیغ چمک رہا ہے، ہمارے نبی کے نور سے مخدوم سمنا کی عنایت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے اعلیٰ حضرت کی مجددیت چمک رہی ہے، ہمارے نبی کے نور سے مفتی اعظم کا تقوی چمک رہا ہے، ہمارے نبی کے نور سے حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ چمک رہا ہے، ہمارے نبی کے نور سے اور ہم سنیوں کے چہرے ہیں، ہمارے نبی کے نور سے پتہ کیا چلا کہ نبی کے نور سے یہ آسمان کی بلندی ملی، نبی کے نور سے چاند میں چاندنی ملی، نبی کے نور سے ملی، نبی کے نور سے دن کے اجالے ملے، نبی کے نور سے پیڑ پودوں میں سبزے ملے، نبی کے نور سے سمندر میں طغیانی ملی، نبی کے نور سے دریا میں لہروں ملی، نبی کے نور سے تمام کائنات میں نور سے منور ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا گیا، اور آدم علی نبینا علیہ السلام سے وہ نور سلسلہ با سلسلہ حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک پہ جاتا ہے، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کا نکاح ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے نکاح ہونے کے بعد 27 رجب کو حضرت عبداللہ کے پشتے مبارک وہ نور آمنہ کے شکم مبارک میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آمنہ 6 مہینے کے حمل سے ہو جاتی ہے تو عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ کے انتقال کے بعد عورت جو ہے آمنہ بیوہ ہو جاتی ہے، آپ سوگ میں اور عدت میں گزارتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ جب مکہ کی گلیوں میں گزرتی تھی، جب مکہ کے شہروں میں گزرتی تھی تو عورتیں آ کر کے جمع ہو جاتی تھی اور کہتی تھی اے آمنہ تیرے شوہر کا انتقال ابھی ہفتے دن بھی نہیں ہوئے اور تو ادھر لگا رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں ادھر نہیں لگائی ہوں، بلکہ جب سے میرا لخت جگر میرے شکم میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک میں جہاں بھی جاتی ہوں وہ گلیاں عطر سے معطر ہو جاتی ہے، وہ گلیاں نور سے اور خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ
جانے رحمت کا نور آمنہ کے شکم مبارک پہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کہتی ہے جب پہلا مہینہ گزرتا ہے آدم آ کر بشارت دیتے ہیں، دوسرا مہینہ گزرتا ہے حضرت نوح آ کے بشارت دیتے ہیں، تیسرا مہینہ گزرتا ہے ابراہیم آ کر بشارت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر مہینے انبیاء کرام آتے جاتے اور بشارت دیتے جاتے، اے آمنہ تو خوش نصیب ہے، اے آمنہ تو بہت ہی قسمت والی ہے، تو امام الانبیاء کو جنم دینے والی ہے، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، تو ایک نبی کی ماں بننے والی ہے۔ اس طریقے سے تمام انبیاء کرام آمنہ کو مبارکباد پیش کر رہے، آمنہ کو بشارت دے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، 12 تاریخ کی رات ہے، آمنہ کہتی ہے کہ میرے پیشانی مبارک سے ایسا نور نکلتا ہے، ایسا نور نکلتا ہے کہ مکہ کی سرزمین سے وہ نور ملک شام تک جاتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے رات میں 12ویں کی رات میں میں اپنے گھر سے ملک شام کے محلات کی زیارت کر لیتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی نور کی یہ برکت ہے کہ آمنہ اپنے گھر سے ملک شام کی زیارت کر رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے جب درد کی شدت کا وقت آتا ہے، آمنہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے، جب عورت حمل سے ہوتی ہے اس کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا لخت جگر میرے شکم میں آتا ہے مجھے کبھی بھی درد نہیں ہوئی ہے، اور ہر عورت بچہ جنم دیتی ہے تو درد کے ساتھ دیتی ہے۔ آمنہ کہتی ہے جب میرا لخت جگر دنیا میں آتا ہے تو ذرے برابر بھی مجھے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا، مصطفیٰ آ رہے ہیں، اپنی ماں کی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کا ذرا مقام دیکھو۔ اللہ کے رسول کی ولادت کے وقت آمنہ کہتی ہے حضرت حوا آسمان سے تشریف لاتی ہے، حضرت ہاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم آتی ہے اور آمنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ آسمان پہ بادل آتا ہے، گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز آتی ہے، پرندوں کی چہچہانے کی ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے امام الانبیاء آ گیا ہے، کفر کو مٹانے والا آ گیا ہے، قرآن والا آ گیا ہے، دین والا آ گیا ہے، نبیوں کا سردار آ، بیٹیوں کو جو زندہ دفن کر دیتے ہیں، بیٹیوں کا غمخوار آ گیا ہے، بیٹیوں کو پالنے والا آ گیا ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والا آ گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آمنہ کہتی ہے کہ میرا لخت جگر میری آنکھوں سے غائب ہیں، اور مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے جنوب تک سیر کروایا جاتا ہے۔ جانوروں سے کہا جاتا ہے تجھے مبارک ہو، امام الانبیاء کی میلاد ہو گئی۔ آسمان سے کہا جاتا ہے اے آسمان مبارک ہو، امام الانبیاء کی میلاد ہو گئی۔ اس طریقے سے امام الانبیاء کی میلاد ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کہتی ہے جب میرا لخت جگر دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور رب حبلی امتی پڑھتے ہیں۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اگر آج کے ڈیٹ میں کسی کا بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو سجدہ، اسی وقت ہو سکتا ہے اس کی گردن ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کا گھٹنا ٹوٹ جائے، لیکن میرے مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے سجدہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں تیرے بچے کی طرح نہیں ہوں اور تیرا بچہ میری طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیان کرنے میں جو غلطی ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔